بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم میں شرک کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت ہوئی وہ ہے فرقہ بازی۔ فرقہ بازی، دھڑے بندی اور امت میں افتراق اور انتشار، سب سے زیادہ شرک کے بعد مذموم کام اور ہدم اسلام اور مشن نبوت کو تباہ اور برباد کرنے والا خطرناک اور مذموم فعل وہ فرقہ واریت ہے اور فرقہ بازی ہے، ٹولے بازی۔ اور اس فرقہ واریت کی داستان اور تاریخ پرانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہود اور نصارہ یہ 72 مذہبی فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ پیشین گوئی ہے، اور 73 فرقوں میں منقسم ہونے والی امت یہ کون سی امت ہے؟ کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، اسلام کے دعوے دار 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، اور یہ بھی بڑے بڑے فرقے۔ ایک تو ہر فرقے کے نیچے جڑیں اور شاخیں ہیں، مثلا شیعہ ایک فرقہ ہے تو اس کے نیچے سینکڑوں شاخیں ہیں۔ اسی طرح معتزلہ ایک فرقہ ہے تو اس کے نیچے 20 شاخیں ہیں۔ خوارج ایک فرقہ ہے تو اوپر خوارج کا فرقہ ایک ہے، نیچے اس کی کئی شاخیں ہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا 73 فرقے، یہ بڑے بڑے فرقے اور بڑی بڑی پارٹیاں، ان کے نیچے شاخوں کی بات نہیں کی کہ 73 بڑے بڑے فرقے اور ٹولے بنیں گے۔ تو اب یہ پیشین گوئی ہے، یہ تو پوری ہو کر رہے گی اور پوری ہونا تھا، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔
اور اس کو روکنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی بات کو غلط ٹھہرا دیا جائے معاذ اللہ۔ کئی حضرات یہ کہتے ہیں جناب فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے، چلو تمہارا اچھا جذبہ ہے لیکن ہو نہیں سکتی، وجہ کہ یہ پیارے پیغمبر کی دی ہوئی خبر ہے۔ آسمان اور زمین اپنے محور سے ٹل سکتا ہے، پیغمبر کی بتلائی ہوئی خبر میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرقہ واریت ہو کر رہے گی، یہ نبی کا بتلایا ہوا اور پیغمبر کی دی ہوئی خبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا امر تکوینی ہے، اور امر تکوینی وہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ فرقہ واریت بالکل ختم ہو جائے، یہ ناممکن بات ہے، یہ ہو کر رہے گی، مذموم ہے، تشریعاً تکویناً ہو کے رہے گی، تشریعی طور پہ مذموم ہے اور اس کی مذمت کی گئی۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو بھی نہیں سمجھا اور انہوں نے تکوین و تشریع کو گڑبڑ کر کے حدیث کا انکار کیا، حالانکہ یہ جہالت ہے۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کا مصداق آج آنکھوں کے سامنے مشاہد ہے، اور یہ حجیت حدیث پر بھی بہترین استدلال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر آج سے 1400 سال پہلے دی، ان کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کے فرمان کے محفوظ ہونے کی بھی دلیل ہے اور آپ کی زبان کے حجت ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اب 73 فرقے بنیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ 73 جنت میں جائیں گے، سارے ٹھیک ہوں گے، آخر کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، اہل قبلہ ہیں، مسلمان کہلواتے ہیں، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے 73۔ آج ایک ذہن یہ بھی ہے کسی کو کچھ نہ کہو، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، اگرچہ یہ اور وہ دونوں ہوں بے ایمان، وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، کسی کو کہنا کچھ نہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ فرمایا 73 فرقوں میں 72 جہنم میں جائیں گے۔ کتنے؟ 72۔ الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اس سے اس سوچ اور فکر کی واضح تردید ہو جاتی ہے کہ جو عقائد کی بنیاد پہ بننے والے فرقے، ان کے دانشور، صوفی، ملا، پیر اپنے مفادات کی خاطر یہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے جی یہ سب فروعات ہیں اور فروعی اختلاف ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہیں، سارے مسلمان ہیں، کلمہ گوئے۔ اب سوال یہ ہے ملا کی فکر، صوفی کی فکر کے سارے ہی ٹھیک ہے، اور ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں سارے ٹھیک نہیں، زیادہ بھی ٹھیک نہیں، ٹھیک صرف ایک ہوگا، اور 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے۔
कुल्लुहुम फिन्नार। इस कुल्लुहुम में पूरा 72 खड़े, मौलवियों पीरों समेत, मजहबी रहनुमाओं लीडरों समेत, वो जहन्नम में जाएगा। और सिर्फ एक फिरका होगा जन्नत में जाने वाला। अब बताएं, आज के सूफी और मुल्ला और डालरी शुयूख की बात ठीक है? जो डॉलर लेके पूरी वहदतुल अदियान के शैतान और चेले बने हुए, उनकी बात ठीक है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 72 जहन्नम में जाएगा, एक जन्नत में जाएगा। और आज मुल्ला कहते हैं सारे ही ठीक हैं, सब ने कलमा पढ़ लिया है, लिहाजा इसके पीछे भी नमाज, उसके पीछे भी। जहन्नमी के पीछे नमाज पढ़ना नमाज हो जाएगी जी? एक जहन्नमी के पीछे नमाजें पढ़ोगे, उसकी नमाज होगी? जहन्नमी के जनाजे पढ़ोगे, जनाजे पढ़ना सही होगा? तो क्यों दीन के साथ बीन बनाया और तमाशा, खेल, इस्तेहजा कि सारे ही हिक्को जाए जी, सारे ही ठीक है। ये फतवा आ रहा है और बड़े बड़े चर्बी सटोर मुल्ला ये फतवा दे रहे, जिन्होंने पूरी चर्बियां सटोर की हुई है। सारे ही ठीक हैं जी, सारे ही ठीक। ठीक फरमाया सिर्फ एक गिरोह होगा हक पे जो जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। नमाज़ पढ़ने वाले, रोजे, कलमे के और ये जिक्र अज़कार के हलकों वाले, तसव्वुफ सूफियत की भीड़ चढ़ने वाले और रंग बरंगे दीन के नाम पे फराड करने वाले, ये कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला उम्मतम वाहिदा, सिर्फ एक वाहिदा, एक टोला होगा जो जन्नत में जाएगा, बाकी सारे जहन्नम में। अब क्या फिक्र दिया जा रहा है? ओ जी फिर सारे जहन्नम में चले गए तो जन्नत खाली रह जाएगी। अगर मुल्ला को फिक्र है अगर हम साथ जन्नत में न गए तो जन्नत खाली, तू फिक्र न कर, जन्नत का रकबा ही बड़ा है, मिलेगा भी बड़ा। इसलिए ये बहाना तेरा नहीं चलेगा कि अगर मौलवी पीर जहन्नम में गए तो जन्नत खाली रह जाएगी। तो माअज़ल्लाह इस जुमले का क्या माना कि हमें जन्नत में भेजना अल्लाह की भी नाउज़ुबिल्लाह मजबूरी है, वरना अल्लाह की जन्नत ही खाली रह जाएगी। और इसको ये नहीं पता कि सबसे जो अदना जन्नती है ना, अदना जन्नती जो आखिर में जन्नत में जाएगा, जहन्नम की सजा भुगतने के बाद बिल्कुल आखिरी जहन्नम से निकल के जन्नत की तरफ जाएगा, उसको जन्नत की जागीर कितनी मिलेगी? ये सारी दुनिया व माफिया, दुनिया सिर्फ जमीन का नाम नहीं है, सारी दुनिया माफिया से कई गुना ज्यादा उसको जन्नत का रकबा मिलेगा। आजकल ये भी कहती हैं जी जन्नत खाली रह जाएगी, बाकी तेरे जैसे खिंजीर के लिए जन्नत बनी नहीं, किसी मुशरिक के लिए जन्नत नहीं बनी, बिदअती के लिए नहीं बनी। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। अब तो मौलवी कहते हैं जी असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। दौर कुत्या, असहाबे कहफ का कुत्ता, फलानी दाची जन्नत में जाएगी, फलाना बुजुर्ग का खोता जन्नत में जाएगा। ये जन्नत है, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये जन्नत है। जन्नत उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन। जन्नत में सिर्फ वो जाएंगे जिनका सबसे हतमी पहली कती शर्त है कि वो शिरक और मुशरिक से बचते हो। मुत्तक़ीन।
وہاں کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا، نہ کوئی ڈاچی، نہ اونٹنی، نہ کھوتا، نہ گدھا۔ تو یہ ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے سمجھا مولویوں نے کہ اگر کتا جنت گیا تو اسی بھی جا سا، ہاں تو کتے کے ساتھ ہمارا بہانہ بھی لگ جائے گا۔ لیکن وہاں جنت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں شرک کی نجاست سے بچ گئے اور مشرک کی نجاست سے بھی بچ گئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا 72 جہنم میں اور ایک جنت میں۔ میرا فتویٰ تو نہیں بھائی، لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جی جمعے پہ فتوے لگاتے ہیں، یہ میرا فتویٰ ہے؟ کون فرما رہے ہیں 72 جہنم میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 72 جہنم میں ایک جنت میں۔ اب یہ ایک جنت والا کون سا ہوگا؟ صحابہ آپ کے مزاج کو سمجھتے تھے، بڑا مختصر سوال کی۔ سوال یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب جہنم والوں کی نشانیاں بتا دو تاکہ امت بچ جائے، لیکن صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ جنت میں جانے والوں کی علامتیں بتا دو، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت جائے گی، اس کا ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام جہنمیوں کی علامات پوچھتے یہ لمبا سلسلہ تھا، آپ نے ویسے بیان کی ہیں، جہنمیوں کی علامتیں بھی بیان کی، اس حدیث میں نہیں، دیگر احادیث میں جہنمیوں کے نشانات بھی آپ نے بیان کی۔ وہ جو 18 حدیثیں ہیں ایک گروہ کے متعلق کہ آخر زمانے میں ایک جماعت نکلے گی، گروہ نکلے گا۔ اب اس گروہ کی بہت ساری علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ فرمایا وہ گروہ کیسا ہوگا؟ سیماہم التحلیق، 3 معنی محدثین نے بیان کیے اور تینوں مراد ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کی کثرت سر کو منڈواتے ہوں گے، حلق استرے پھراتے ہوں، ٹینڈ جس کو آپ بولتے ہیں، ٹینڈ کرواتے ہوں۔ اکثریت ان کی علامت بن جائے گی ٹینڈ کروانا، اور بالکل سر پہ استرے مرا کے ایئرپورٹ کی طرح سر بنانا، التحلیق۔ دوسرا کہ مسجد میں بیٹھیں گے ٹولیاں بن کے، ایک ٹولی وہاں، دوسری ٹولی وہاں، تیسری ٹولی وہاں، ٹولیوں میں بیٹھیں گے۔ رستے بھی چلیں گے 5 6 ٹولیاں التحلیق۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ہوں گے السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ جب بات کریں گے سبحان اللہ، دوستو بزرگو، پورے دین کو آگ لگی اور پورے دین کی فکر ان میں، سارے جہان کی فکر، امت کی فکر ان میں آ گئی۔ السنتہم احلی من السکر، ان کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وقلوبہم قلوب الذئاب، اور ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے۔ میٹھی زبانیں، اندر سے بھیڑیا چالاک ہوتا ہے، فراڈی ہوتا ہے اور ظالم ہوتا ہے، اندر سے ظلم، فراڈ اور دغا بازی، اندر پورے گنڈ کپ اور سب کو دھوکہ دینے والے، لیکن زبان بڑی میٹھی،
अलसिनतुहुम अहला मिनस सुक्र। अब मैंने कई जगह पे हदीस बयान की, मौलवी मुझसे नाराज हो गए और कहते आप ये हदीस बयान क्यों करते हैं? मैं कहता हूं आप भी करें, हमारी अजीब किस्मत है, हम कुरान बयान करें कहते हैं ये हदीस नहीं मानते, हदीस बयान करें तो कहते हैं क्यों बयान करते हैं। अब ये हदीस आ रही है अलसिनतुहुम अहला मिनस सुक्र, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। आप जरा सोचते हैं कि इसका मिस्दाक कहीं मौजूद है या नहीं। जुबानें मीठी, दिल भेड़े, और फिर योहसिनूनल कील, कील यकूलून मिन कौल खैरिल बरिया, और जब भी बात करेंगे रसूलुल्लाह का नाम लेकर करें। कौल खैरिल बरिया, हदीस हदीस हदीस, हदीस में आया, रिवायात को मंसूब करके रसूलुल्लाह खैरुल बरिया, अल्लाह के महबूब है, सारी कायनात से अफजल बेहतर, वो नाम लेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके नाम पे ये दावत होगी। और फरमाया यक़रऊनल कुरआन, कुरान की तिलावत भी करेंगे हलकों में भी बैठ के, लेकिन ला यतजावज़ु हिनाजिरहुम, उनके दिल में कुरान नहीं होगा। किरात होगी, तिलावत होगी, कुरान के मुताबिक अकीदा नहीं होगा, कुरान मुकद्दस के मुताबिक न कुरान का फहम होगा। यक़रऊन, सिर्फ किरात होगी, न कुरान को समझेंगे, न कुरान मुकद्दस के मुताबिक उनका अकीदा होगा, अकीदा भी कुरान से नहीं मिलेगा और कुरान को समझेंगे भी नहीं, सिर्फ तिलावत करेंगे। ओ लंबी हदीस है भाई। फरमाया ला यज़ालूना यख़रुजून, और एक और जुमला भी दरमियान में आया, फरमाया अहलाम, ओ सुफहाउल अहलाम, होंगे बिल्कुल लल्लू लल्लू, कख पता नहीं चलेगा, अक्ल नहीं होगा, लल्लू लल्लू होंगे सारे, और कोई चीज समझ नहीं आएगी, अक्ल शक्ल से बिल्कुल खाली, और झूठे फजाइल पे खुश होंगे 49 करोड़ से 50 करोड़, बस कैलकुलेटर लगा के बैठेंगे, बाकी समझ कोई नहीं जी। सैयद साहब था 15 दिन एक वुजू से नमाज पढ़ी, सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह, सैयद साहब 15 दिन एक वुजू। ये है वो सुफहाउल अहलाम, बिल्कुल निखट्टू लल्लू, बात समझेंगे भी नहीं, जितना झूठ। और जी मैं गया चिल्ले पे तो मेरे मुर्गे थे, मुर्गियां भी नहीं, और मुर्गे अंडे देने लग गए। शुक्र है तूने खुद नहीं शुरू कर दी, कि सुबहान, तो शुक्र है चिल्ला लगाया, साल लगाया तो कोई और भी अंडे शुरू हो जाते। तो बिल्कुल लल्लू लल्लू, कोई शोर सर नहीं होगी। और फिर ला यज़ालूना यख़रुजून, ये जमातें हमेशा निकलती रहेंगी, रश होगा, कोई इधर से कोई इधर से, हत्ता मैंने मुख्तसर कर दिया, इस हदीस पे 3 घंटे भी बयान करूं अलामतें नहीं खत्म होंगी। हाँ, एक अलामत और भी सुन लो, फरमाया मुवाहिदों के साथ लड़ेंगे, मुशरिकों से यारियां होंगी, आले तौहीद से लड़ेंगे। युकातिलूना अहलल इस्लाम, सच्चे मुसलमानों से उनकी फड्डाबाजी होगी, पंगाबाजी होगी, हर जगह पे उनसे लड़ाई होगी। यदऊना अहलल औसान, कब्र परस्त और गैरुल्लाह परस्त मुशरिकीन उन्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। यदऊना, जरा उनके साथ जोड़ होगा और अहले इस्लाम के साथ तोड़ होगा। परेशान हो गए? हाँ, सोचते हो। फरमाया हमेशा निकलते रहेंगे, तुमने क्या करना है? इय्याहुम व इय्याकुम, इनसे दूर रहना।
ان کے قریب نہ جانا، لا یضلونکم، اور فرمایا وہ خود اتنے گمراہ ہوں گے کہ جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا، یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے کہ وہ کبھی واپس آنے والے نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا اذا لقیتہم، اگر تیرا بس چلے نا تو فقتلوہم، اگر تمہاری طاقت ہو ان کو قتل کرو، جو ان کو قتل کرے گا اس کو وہ اجر ملے گا جیسے پرانے ابو جہل اینڈ کمپنی کو قتل کیا۔ تو جہنمیوں کی علامتیں بھی بتائیے۔ اور فرمایا یتبع الدجال من امتی، میری امت کے 70,000 ہزاروں کی تعداد میں لوگ دجال کی بیعت کریں گے، اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا علیہم السیجان، ان پر سبز چادریں ہوں گی۔ سبز چادریں، جب سے ہم نے یہ حدیث بیان کی اب انہوں نے سبز چادریں چھوڑ دی۔ پہلے سبز طوطے نکلے تھے، ہم نے حدیث سنائی، چادریں چھوڑ دی۔ میں نے کہا چادریں چھوڑ دی نا، نشانی تو پوری ہو گئی، چادریں کر کے نشانی پوری ہو گئی۔ 70,000 سبز چادروں والے وہ دجال، اور یہ ٹولہ فرمایا یہ بھی، یہ جو میٹھے میٹھے بھائی ہے، یخرجون، ہمیشہ نکلتے رہیں گے، حتی یلحق آخرہم مع المسیح الدجال، یہ بھی آخر میں دجال کے کیمپ میں چلے جائیں گے، وہ بھی دجال کے کیمپ۔ تو بات لمبی ہو رہی ہے، میں صرف آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ نے سوال بڑا مختصر کیا، یہ نہیں پوچھا کہ جہنم میں جانے والوں کی علامتیں بتاؤ، یہ لمبا سلسلہ تھا۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ جنت میں جانے والوں کی علامات کیا ہیں؟ تو پیغمبر کریم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، سارے پڑھو، ما انا علیہ و اصحابی، ما انا علیہ و اصحابی، ایک ہی جملہ ہے، جنت کی پوری سڑک واضح کر دے، جنت کا موٹر وے واضح کر دے، صرف ایک جملہ، ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں صرف وہ جماعت جائے گی جو میرے طریق اور میرے صحابہ کے طریق پہ قائم ہوگی۔ ما انا علیہ و اصحابی، اگر آپ غور کر لیں تو دین کی تحقیق کیسے ہوگی؟ آج لوگ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق ہندوستان سے شروع کرتے، ہر فرقہ تحقیق کرتا ہے جی میرے مشائخ، میرے اکابر، میرے اساتذہ۔ نہیں بھائی، پیغمبر کریم نے ایک ہی قسمتی بتائی اور وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا صرف اور صرف جنت میں جانے والا ایک ہی گروہ ہے جو میں محمد کے طریق پر اور میرے صحابہ کے طریق پہ چلے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ اور جو اس منہج اور اس طریق اور قسمتی ترازو سے دائیں بائیں ہو گیا، فرمایا کلہم فی النار، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ آج امت یہ حدیث سنتی ہے یا سمجھتی نہیں یا توجہ نہیں کرتی۔ تو جب بھی دین کے متعلق سوال ہوگا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ تیری جماعت والے کیا کہتی، تیرے فرقہ والے کیا کہتی، تیری تنظیم کیا کہتی ہے، تمہارے مشائخ اور اکابر کیا کہتے ہیں، تمہارے پیر اور مرشد کیا کہتے ہیں، تمہارے وڈیرے کیا کہتے ہیں۔ نہیں،
دین کے بارے میں سوال ہوگا تو سوال یوں ہوگا کہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کا منہج کیا تھا؟ یہ آسان سوال ہے یا مشکل؟ بولو۔ منہج کیا ہے؟ تو تحقیق اپنے اپنے گروہ سے نہیں ہوگی، جہاں سے دین آیا، جو دین کا مرکز تھا، اس سے تحقیق ہوگی۔ اور سوال یوں نہیں ہوگا کہ اس مسئلہ کے بارے میں علماء دیوبند کیا فرماتی ہے، اس مسئلہ کے بارے میں علماء اشاعت التوحید کیا فرماتی ہے، اس مسئلہ کے بارے میں علماء اہل حدیث کیا فرماتی ہے، اس مسئلہ کے بارے میں حنفی مالکی شافعی کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی منہج اور کسوٹی وہ یہ ہوگی کہ اس مسئلہ کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور صحابہ کرام نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا۔ یہ ہے تحقیق کا منہج، حق تلاش کرنے کا یہ راستہ ہے۔ آج جتنے امت میں اختلافات ہیں، اس منہج کو چھوڑنے کی بنا پہ اذان میں اختلاف ہے، نمازوں میں اختلاف ہے، جنازوں میں اختلاف ہے، مرنے پرنے کی رسموں میں اختلاف ہے، ایصال ثواب کے طریقوں میں اختلاف ہے، اور ہر ہفتے کی رسموں اور بدعات، عیدین، حتیٰ کہ ہر کام میں اختلاف مچا دیا گیا۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوال بھی کیا کہ یہ جو کام ہے یہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ اس سوال تک تو مولوی جان ہی نہیں دیتا نا۔ اس نے آگے ایک اور سوال کھڑا کیا، اچھا اکابر نے نہیں سمجھا۔ اب یہ ایسی دیوار ہے کہ کوئی پوچھے قرآن میں کیا ہے، رسول نے کیا فرمایا، صحابہ کا عمل کیا ہے، فوراً ملا نے ایک چیز تیار کی، اچھا یہ اکابر کا منکر ہے، اکابر پر یہ اعتماد ختم کر رہا ہے، یہ جو نام لیتا ہے نا سنت کا یا قرآن کا، اصل میں یہ اکابر کا دشمن ہے۔ بس جب یہ وہ سوال ہے جو قوم نوح سے شروع ہوا تھا، اور ہر پیغمبر کے مقابل پورا قرآن پڑھو، جب بھی داعی حق نے دعوت دی آگے سے ایک ہی سوال ہوا، اچھا تیری دعوت حق ہے تو ہمارے اکابر کا کیا بنے گا؟ اکابر پہ حکم لگانا، ہمارے بزرگوں پر حکم لگا، اس کا کیا بنے گا؟ اور یہ حضرت نوح سے کام چلا تھا، اور ہر مشرک قوم نے یہی سوال، یہی ہتھ کنڈا نبیوں کے سامنے استعمال کیا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، کیا ہمارے اکابر غلط تھے، ہمارے بڑے غلط تھے، ہمارے علماء مشائخ غلط تھے، ہمارے مذہبی لیڈر غلط تھے، اس لیے ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر پیغمبر کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر پہ تشریف آئے، آپ خاتم الانبیاء، نور رسول اول ہیں، نبوت پہلے بھی موجود تھی، لیکن حضرت نوح وہ پیغمبر جنہوں نے شرک کے خلاف جہاد کیا، مشرکین اور قبر پرستوں کے خلاف جہاد کرنے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح، ان سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے شرک کا مقابلہ کرتے رہے، بدعات کا مقابلہ کرتے رہے، اور ایک ہی دعوت لے کے اٹھے، اور اس دعوت کا عنوان ایک ہی تھا اور جملہ بھی ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہی دعوت۔ آج افسوس کی بات، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے سمجھتا کوئی نہیں، اول تو لفظ بھی کوئی نہیں آتے،
لفظ آئے تو معنی نہیں، جب معنی نہیں تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اور نہ مولوی کی فکر ہے کلمہ سکھانے کی، مولوی ضربیں لگاتا ہے، لا کو الگ کر، اللہ کو الگ کر، اللہ کو الگ کر، وہ تختی کاٹ رہا ہے، یہ ضربیں لگ رہی اور معنی شانہ پتہ ہی نہیں۔ سارے نبیوں کی دعوت اسی نقطے پہ ختم ہوتی ہے۔ اور آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو اتحاد کی دعوت دی، فرقہ واریت کو جڑ سے کاٹا، جڑیں کاٹ کے رکھ دی۔ لیکن کیسے؟ آج ڈالر کا دور ہے، وحدت الادیان پہ مولویوں کو ڈالر دیے جا رہے اور بڑے اچھے اچھے مولوی بک چکے ہیں اور ڈالر کے بندے بن چکے ہیں اور دین کو برباد کرنا شروع کیا۔ لیکن یہ ڈالر ختم ہو جائیں گے، یہ ڈالر شالر کا ٹرمپ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے داماد کا شروع کردہ پلان اور پروگرام جو تمہارے اسلام آباد میں بھی چھایا ہوئے۔ اور آج صرف ایک سادہ سا نعرہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، جی سارے ٹھیک ہیں، جی سارے ٹھیک ہے، چند مولوی تکفیری ہے، باقی سارے ٹھیک ہے، جو بھی کلمہ پڑھے سارے کلمہ کو مسلمان۔ نیچے یہ نعرہ اور اوپر سے نعرہ کہ جو نبوت ابراہیمی پر متفق ہے وہ جنتی ہے، چاہے محمد الرسول اللہ کو نبی مانے یا نہ مانے، معاذ اللہ، حضرت عیسیٰ کو نبی مانے یا نہ مانے۔ یہ الملیون، ہم ایک ایک جڑ کو جانتے ہیں اور ان کے ایک ایک خباثت کو جانتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ یہ کہ رسالت پہ ایمان لانا مقصود ہی نہیں، ایمان بھی رسالت ایک واسطہ ہے۔ اگر کوئی نبوت ابراہیمی کو مانتا ہے وہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتا، تب بھی وہ جنتی ہے، تب بھی وہ کامیاب ہے۔ یہ اوپر والا حصہ ہے۔ اور نیچے والا کیا کہ جس نے کہا میں یہودی ہوں وہ یہودی ہے، جس نے کہا میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہے، جس نے دعویٰ کیا میں نصرانی ہوں وہ نصرانی ہے، اور جو مسلمان یہودی نصرانی ہے یہ سارے جنتی ہیں، ٹرمپ بھی اور نیتن یاہو بھی، شہباز شریف سمیت سارے۔ یہ کفر نہیں چل سکتا پاکستان میں، یہ خالصتاً کفر ہے اور کفر کی بنیاد ہے۔ یہ تم جتنی کلٹیاں کھا لو، مولوی خرید لو، پیر خرید لو، مدارس خرید لو، اور ساری ایجنسیاں تمہاری رات دن دینداروں کو خریدتی رہیں، یہ یاد رکھو یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ کچھ فقیر ایسے بھی ہوں گے جو تختہ دار پہ چڑھنا برداشت کر لیں گے، لیکن تمہاری اس شیطنت کو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور تمہاری ہر شیطنت کا وہ پردہ چاک کر کے رہیں گے۔ خرید لو مولوی، بڑے بڑے مولوی، اور جس مولوی کو تم خریدو گے ہمارے نزدیک اس مولوی اور بڈھے خچر گدھے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ تقدس اپنے پاس رکھو، اور ہمارا ڈنکے کی چوٹ پہ نظریہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک بھی کرے وہ آدمی کافر اور جہنمی ہے، وہ کبھی نہ جنتی بن سکتا ہے نہ مسلمان۔ اور یہ بھی ہمارا ڈنکے کی چوٹ پہ نظریہ ہے کہ دین محمدی کے کسی ایک بھی کلمے کا یاد ہے، ساری رات حدت پڑے اور کے اندر کعبہ کے رب کی قسم اس کے کفر اور ٹرمپ کے قسم میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں بھی یاد ہے۔ تمہیں دیا جا رہا ہے میٹھی گولی تمہیں اور پیدا کر دی، فروعات ہیں جی، سارا قرآن فروعی ہے، قرآن سارا فروعی ہے، مسئلہ توحید سارا فروعی ہے، اور یہ چند مولوی ہیں
یہ فتوے لگاتے ہیں. ہم تو بڑے شریف بے ایمان ہیں, کسی کو فتوہ کبھی لگایا ہی نہیں ہے. ہم تو بڑے نیک ہیں اور چند شرارتی مولوی ہیں, متشدد ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ نیک نیتی سے پروگرام ہوتا نا اللہ راہ سے بلے, لیکن اس پروگرام کے نیچے ڈالر بول رہے, اس پروگرام کے نیچے انگریز کا وہ پیسہ بول رہا ہے اور سہولیات بول رہی ہے. اس لیے اس پروگرام پر بھی ہم لعنت کرتے ہیں اور ایسے پروگرام والوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں. اور میں بتاتا ہوں امت کو کیسے جوڑنا ہے. یہ فارمولہ صرف ہمارے پاس ہے, کسی سکالر کے پاس نہیں, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, کسی بڑے چھوٹے کے پاس نہیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جوڑا ہے, امت کو نہیں امتوں کو جوڑا ہے. لیکن کیسے جوڑا؟ کیا آپ نے فرمایا یہودی ہو تم یہودی رہو, جنازے اکٹھے ہوں گے, عیدین پہ اکٹھے ہو جائیں گے, کاروبار اکٹھا کر لیں گے, تعزیتیں اکٹھی کر لیں گے؟ نہیں. عیسائی ہو تم عیسائی رہو اور تمہارا ہمارا سیاسی جوڑ ہوگا, ووٹ شوٹ الیکشن میں اکٹھے ہو جائیں گے یا جنازوں تعزیتوں پہ اکٹھے ہو جائیں گے؟ آپ نے مشرکین کو یہ کہا کہ ابو جہل تو اپنے مذہب کی پیروی کر اور تو ہبل کو پکار, لات منات عزا کو پکار, ہم اللہ کو پکاریں گے اور حج کے موسم میں بھائی بھائی بن جائیں گے, کٹھے ہو کے حج کریں گے. ما بہل اشتراک, جو اتحادی امور ہے نا اس پہ اتفاق کر لیں گے, کچھ تم بھی مانتے ہو کچھ ہم بھی. تو یہ وحدت کا اصول پیغمبر نے پیش کیا نہیں, تین بڑی اصلیں پیش کی اور سب کو للکار دیا, چاہے وہ مکہ کے مشرک تھے, یہود اور نصارہ تھے. پہلی اصل پیش کی, اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر پوری انسانیت کو متحد کرنے کا فارمولہ پیش کر, لیکن وہ فارمولہ یوں نہیں ہوگا کہ مشرک رہے, قبر کا پجاری قبر پوجتا رہے, تازیہ تبوت کا پجاری وہ تازیہ تبوت کی پوجا کرے, غیر اللہ کے سما ما فوق الاسباب کا قائل غیر اللہ کو پکارتا رہے, اور اوپر تعزیتیں جنازے اور سیاسی اکٹھ ہو جائے اور صرف اتحاد حکومت تک ہو جائے. نہیں, پیغمبر کریم کو پہلا حکم ہے, فرمایا قل یا اہل الکتاب, مولویوں کو خطاب کر, قل یا اہل الکتاب. یا اہل الکتاب کا معنی امام راضی نے کیا بڑے بڑے مولوی, بڑے بڑے پیر, ان کا ذمہ دار طبقہ, ان کو کہو تعالوا الی کلمہ, تعالوا علو سے ہے. اسی میں ایک نقطہ ارشاد فرما دیا کہ تم جس فکر میں ہو یہ پستی اور گہرائی اور شرک کی گہرائی میں پڑے, شرک کے کنووں میں پڑے ہو, گہرائیوں میں پڑے ہو, پستی اور ذلت کا شکار ہو. آؤ میں محمد مصطفیٰ تمہارے لیے عزت کا پیغام لایا ہوں. تعالو علوم سے میری دعوت مانو, اونچے ہو جاؤ گے, بلند ہو جاؤ گے, عزت پاؤ گے. تعالو, اور میری لمبی باتیں نہیں, الا کلمتن, ایک ہی کلمہ ہے, ایک ہی میرا نقطہ ہے, اور وہ یہ ہے سواء بیننا و بینکم, جو تمہاری کتابوں میں بھی موجود, میرے نصاب میں بھی موجود, جن نبیوں کو تم ماننے کا دعویٰ کرتے ہو ان کی دعوت میں بھی وہی نقطہ, میں محمد مصطفیٰ کی دعوت کا بھی وہی نقطہ. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ,
اللہ نعبد الا اللہ، پہلا نقطہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اللہ کے سوا عبادت کا مغز اور خلاصہ سر سور پکار، اللہ کے سوا کسی کو ہم نہیں پکاریں گے، نہ عزیر، نہ عیسیٰ، نہ مریم، نہ حبل، نہ لات، نہ منات، نہ عزا، اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں ہوگی۔ یہ پہلا ہے نقطہ اتحاد اور وحدت امت کا، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اللہ نعبد، ہر قسم کی عبادت غیر اللہ کی نفی، چاہے وہ عبادت سورو پکار، سجدے، نظر نیاز، منت منوتی اور رکوع قیام، کوئی بھی غیر اللہ کے نام کے وظیفے پڑھنا متبرک سمجھ کے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، اور غیر اللہ کی پکار اور غیر اللہ کی حاجت روائی، مشکل کشائی، فرمایا نقطہ اتحاد یہ ہے کہ ہر قسم غیر اللہ کی عبادت اس کو ترک کرنا ہوگا۔ اللہ نعبد الا اللہ، اور ساتھ فرمایا ولا نشرک بہ شیئا۔ علماء جانتے ہیں لا نشرک کا مطلق ہے شیئن مادتن عام، سیاق نفی میں ہے، تنوین تنکیر کی ہے، ہر قسم کے شرک کی نفی، اور ہر معبود باطل سے نفی۔ یہ نہیں ہے کہ صنما، بتوں کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، حجرہ شجرہ نہیں، شیئن، کسی نبی ولی فرشتے کو اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ نشرک بہ شیئا، اور اگلی بات بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور فرمایا ہم اپنے مولویوں، پیروں، اکابر کو رب نہیں بنائیں گے۔ کیا نہیں بنائیں گے؟ اکابر اور مشائخ کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ معنی ہے لا یتخذ بعضنا بعضا، بعض کو رب نہیں بنائیں گے۔ کیسے؟ اللہ کے حکم کے مقابل کسی شیخ کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کے حکم کے مقابل کسی فرقہ کے اکابر کا حکم نہیں مانیں گے، اللہ کی کتاب کے مقابل کوئی روایت، کوئی سند، کوئی شیخ، کوئی شیوخ، کوئی اکبر، کوئی اکابر، کوئی اعظم، کوئی عظما، کوئی حکومت، کوئی قانون، کوئی طاغوت، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ہے دوسرا اہم پوائنٹ اس توحید کا کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں کریں گے، اور حکم کس کا مانیں گے؟ اب میں کہتا ہوں ان مولویوں کو جو رات دن ہمیں گالیاں نکالتی ہیں، آپ بھی اس آیت کی دعوت دیں۔ ہم یہ صرف تقریر نہیں کر رہے، ہمارے اندر کی دعوت یہ، آؤ مسئلہ الہ پہ فیصلے ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اس لا الہ کو معنی کے ساتھ مان، جب الہ کا معنی کرے گا مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ الہ کا معنی بتائے گا کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور جب یہاں پہنچے گا نا، شرک کا جڑ پہ رمبا آ جائے گا، ختم۔ لیکن کلمے کے نام پہ کھانے والی امت ماننے کے لیے تیار۔ بڑے بڑے مولویوں سے، ہمارے کوئی طالب علموں نے بڑے بڑے مولویوں سے پوچھا الہ کا معنی، انہوں نے کہا ابا جی سے پوچھ کے بتائیں گے۔ 8 سال مدرسے میں لگا، الہ کا معنی نہیں آتا،
قوم کے رہبر ہے۔ تو یہی نقطہ، اور پھر سب سے بڑی جو شیطنت ہوتی ہے، ہم مولویوں اور پیروں اور اکابر اور بڈیروں، یا آج کل تو ڈاکٹر اور ماسٹر کو ہم نے ربوبیت کا درجہ دیا کہ فلاں جو کہتا ہے، فلاں جو کہتا ہے، تو اس شرک کی جڑ نکل گئی کہ بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، میرا پیغمبر اگر اس نقطہ توحید پہ آتے ہیں، ان کو کہو اتحاد ہے، آ جاؤ، اور اگر اس میں بھی چاچ رو کرتے ہیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دو تم پکے کافر ہو اور ہم پکے مسلم ہیں، جاؤ جہنم میں۔ جی سختی بڑی کرتے ہیں، اور میرا بھائی یہ بادشاہ کا کلام ہے، یہ بادشاہی باتیں ہیں، شاہانہ کلام ہے، باتیں بھی شاہوں والی۔ شاہ ایک تو نے سمجھے ہوئے ہیں شاہ، یہ ان کی بات نہیں کر رہا، یہ بادشاہوں والی باتیں ہیں، یہ حقیقی بادشاہ کا کلام ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کا لہجہ کیسے ہوتا ہے، اور جو حقیقتاً بادشاہ ہے، تمہارے تو بادشاہی عارضی ہے اور ڈپلیکیٹ ہیں سارے، جو حقیقتاً شہنشاہ کا کلام، جلال ہی جلال، بے نیازی بے نیازی۔ جب بھی قرآن پڑھو گے تم نے وہ السنتم اعلیٰ سنے ہوئے ہیں، میٹھی میٹھی زبانوں والے، لیکن جب قرآن آتا ہے تو پرخچے اڑا کے رکھ دیتے ہیں، کسی کی کوئی رعایت نہیں کرتا۔ یہ حاکم مطلق کا کلام ہے، اس لیے جو بھی سن دو جی سخت ہو گیا، سخت ہو گیا۔ میں نے کہا پہلے یہ تو سمجھ لے یہ کلام کس کا ہے، اس لیے فرمایا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ہو گیا پہلا نقطہ توحید خالص، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، اس پہ امتوں کو جڑنا ہوگا، اور اس پہ جڑنا یہ نبیوں کی دعوت۔ دوسرا ان ھذا، سورہ انعام آخر، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ۔ فرمایا دوسرا اتحاد اور اتفاق کیسے ہوگا، ان ھذا صراطی مستقیما، اے کائنات والو سب کے طریقے چھوڑ کے صرف محمد مصطفیٰ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کا معنی امام شاطبی نے کیا البدع، ہر بدعت اور رسم کو چھوڑنا ہوگا۔ بدعات اور رسومات چاہے کسی فرقے کی ہوں، کسی برادری کی ہوں، کسی ملک کی ہوں، سب رسم و بدعتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یا صراطی مستقیما طریق و سنہ، محمد الرسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنی ہوگی، اور ہر ملا پیر بڈیرے کے طریقوں کو چھوڑنا ہوگا، ہر پارٹی جماعت ان کے طریقوں کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ السبل ہے، یہ سبیلی ہے، سبیلی کو لینا ہوگا، سبل کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر سبل پہ چلیں گے، مختلف راستوں اور چھڑکوں پہ چلیں گے، فتفرق بکم، یہ بامصاحبت کی ہے، اور مطلب یہ ہے جس طرح باقی راہ الگ الگ ہیں، اگر تم بھی بدعات کی پیروی کرو گے تو آپس میں پھوٹ جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، اور فرقہ واریت کا شکار ہو جاؤ گے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے، اپنا ایمان بچاؤ، کہو اتباع سنت کیا ہے؟ یہی میں نے حدیث بھی پڑھی تھی، ما انا علیہ و اصحابی، وہ بھی یہی وہ سنت ہے، وہ سنت جس کی تشریح صحابہ ہیں، تعمیل صحابہ ہیں، اور ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ اب ایک تیسری چیز رہ گئی جو فرقہ واریت میں امت کو تقسیم کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بزرگ
وہ کھڑا ہوتا ہے جی میرے والی کتاب یہ حق ہے، شیعہ اٹھے گا کہتے ہیں میری روایتیں مانو، سنی کہے گا میری روایتیں مانو، دیوبندی کہے گا میرے اکابر بالکل جنت سے آئے ہوئے، بریلوی کہے گا یہ جنت کی نہروں سے ڈوبے ہوئے اٹھائے ہوئے ہمارے اکابر، اہل حدیث کہے گا ہمارے اکابر، ان کے اقوال افعال، فرمایا نہیں، کسی کے اکابر نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، نصاب کیا ہوگا؟ بِحَبْلِ اللَّهِ، اور 5 صحابہ نے بِحَبْلِ اللَّهِ کا معنی کیا کتاب اللہ، کتاب اللہ، اور خود حدیث میں بھی آیا کتاب اللہ، حبل اللہ الممدود، کتاب اللہ یہ اللہ کی کتاب، فرمایا کتاب اللہ کو حاکم ماننا ہوگا، سنی روایات ہوں تب، شیعہ روایات ہوں تب، اہل حدیث دیوبندی بریلوی بزرگ ہوں تب، سب پہ حاکم ماننا ہوگا تو کتاب اللہ کو حاکم ماننا ہوگا۔ کتنے پوائنٹ آگے؟ اتحاد امت کے، فرقہ واریت پہ لعنت کر اور امت بن گا، لیکن امت کا یہ معنی نہیں کہ خنزیر پہ بھی لیبل امت کا لگا دو، اور گیدر بیدر نہیں، یہ کنتم خیر امہ ہے، اور کنتم خیر امہ شرک کے ہوتے ہوئے خیر امہ نہیں ہے، بدعت کے ہوتے ہوئے خیر امہ نہیں ہے، اور زند کا اور رفض کے ہوتے ہوئے یہ خیر الامم نہیں، خیر الامم وہ ہے جو شرک سے بھی پاک، بدعت سے بھی پاک، رفض سے بھی پاک، اور کینہ اور حسد سے بھی پاک۔ تجھے پاکی تب ملے گی کہ عقیدہ خالصتاً لا الہ الا اللہ لہو دعوت الحق والا، اور عمل فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اور اس اسوہ حسنہ کی تشریح پیغمبر کے صحابہ، اور نصاب کامل وہ کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کو لا ریب سمجھنا، حق سمجھنا، ساری کتابوں، فرقوں، نصابوں، روایات پہ کتاب اللہ کو حاکم سمجھنا، یہ ہے پوری امت کو متحد کرنا۔ اب جو اس پہ آئے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ ملہ، کیا بنے گا؟ 72 جہنم میں جائیں گے، توجہ ہے؟ اور جنت میں جی تھوڑے ہو گئے ہو، 72 زیادہ ہیں یا ایک؟ ہاں صوفیوں کو بھی خطرہ ہے، تھوڑے ہو جائیں گے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا 72 جہنم میں، ایک جنت میں۔ اب آپ پہ لازم ہے وہ ایک تلاش کرنا، وہ ایک کون ہے جنت میں جانے والا؟ اور یہ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ۔ فرمایا وہ جو ایک ہوگا نا وہ بڑا تکڑے ہوں گے تھوڑے سے طائفہ، طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ، جلدی بولو ختم، چھوٹا سا گروہ ہوگا، کوئی لمبے چوڑے نہیں ہوں گے۔ ابھی لوگ مقابلہ کر رہے، ابھی ایک خنزیر مرا ہے، خنزیر تو خیر میں نے رعایتاً کہہ دیا، وہ قرآن کا شر البریہ، خنزیر سے بھی بدتر ہے، تو خنزیر ایسا بیچارہ بدنام ہے۔ اچھا اس کا جنازہ ہوا ہے، اب میڈیا بتا رہا ہے کہ جنازہ بڑا تھا اس لیے جنتی ہے، میڈیا والے علماء بتا رہے کہ، اور اس میں بڑے بڑے اکابر شریک ہوئے، شہباز شریف بھی شریک ہوا، ہاں سعودی عرب کے اکابر بھی آئے،
اردن کے جتنے بھی امریکی غلام ہیں سارے وہاں پہنچے ہوئے تھے، فرانس والے بھی پہنچے ہوئے تھے، سارے ملکوں والے آئے، تو دلیل ہے جی وہ کیا ہے؟ جنتی ہے۔ اب کچھ ہمارے دیوبندی شروع ہے، نہیں یہ دلیل نہیں، یہ دلیل نہیں، کچھ بریلوی شروع ہیں، یہ دلیل نہیں، لیکن انصاف کی بات ہے کہ یہ جنازوں کی کثرت کو دلیل ڈکلیئر کس نے کیا تھا؟ یہ بھی تو تم نے کیا کہ دیوبندی بریلوی نے مل کے کہا جس کا جنازہ بڑا ہو وہ جنتی ہے۔ اب اس خنزیر کا جنازہ بڑا ہو گیا، ان کی دلیل ڈھیلی پڑ گئی، اب یہ تعویلیں کر رہے کہ جی اس کا جنازہ تو ہمارے جنازے سے بھی بڑھ گیا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں، وہ جو ایرانی خنزیر کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مر گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب میڈیا پہ، اور یہ پیمانے تم نے بنائے تھے، جس کا جنازہ بڑا ہو اس کے حق ہونے کی علامت ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا، اور لوگوں ائمہ کے ذمہ یہ جھوٹ لگایا، حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ جنازوں کی کثرت بڑا ہونا یہ نہ حق کی علامت ہے نہ مقبولیت کی علامت ہے۔ جنازوں کی قلت یہ کوئی مردود من اللہ ہونے کی علامت نہیں، اور یہ معیار نہ صحابہ میں تھا، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں۔ حضرت عثمان کا جنازہ کم لوگوں نے پڑھا، باغیوں نے پورا مدینہ بلاک کیا ہوا تھا، تو وہاں بڑے بڑے اجلہ صحابہ شریک نہیں ہو سکے، چند لوگوں نے جنازہ پڑھا تو حضرت عثمان کی شان پر کیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ چند آدمیوں نے پڑھا، ان کی شان پہ فرق کیا۔ اور یہ جنازوں کی قلت اور کثرت کو نجات کی علامت سمجھ ڈالو، اور اس کو حق کی علامت سمجھنے والو، آج تمہارا مکالہ ہو گیا کہ جو بالکل خنزیر اور مذہب الخنزیر اس کا جنازہ تم سے بڑھ گیا، اب تمہارے اصول کے مطابق وہ تم سے بڑا جنت کا حقدار بن گیا۔ ادھر کے ہمارے لنگڑے کا جنازہ اتنا تھا، ہمارے چٹے باندر کا جنازہ اتنا تھا، ہمارے فلانے کا جنازہ اتنا تھا، اب سارے جنازے اکٹھا کر اس باپ کا بڑھ گئی ہے، اور تمہارے معیار سارے ختم ہو گئے، اور سارے تمہارے خلاف الٹ ہو گئے۔ کچی دلیلیں دینے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارا جہان جنازہ پڑھے، اگر بد عقیدہ ہے تو نرا جہنم کا خنزیر، اور جنازہ پڑھنے والا ایک بھی نہ ہو، جنگل میں مرا ہے جنازہ ہوا ہی نہیں، اور ہے صحیح العقیدہ، کعبہ کے رب کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ کون سا تم نے معیار بنایا؟ جنازے بڑے تھے، جنازے چھوٹے، بچوں والی باتیں اور صرف لوگوں کو ٹھگنے والی باتیں۔ اور آج جو جنازوں کی کثرت ہوتی ہے، یہ بھی خیال رکھو، ان میں 99% بے وضو ہوتی ہے، اور سیاسی جنازے اور سارے ڈرامہ بازی، انہوں نے وضو کبھی نہیں کیا، یہ تیری بخشش کا سبب بنیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، امت متفق ہوگی تو نقطہ توحید پر اور نقطہ سنت پر اور نصاب قرآن پر۔ بآخر دعوانا